السلام علیکم ناظرین، آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی سیاسی تاریخ پر 1947 سے لے کر مئی 2025 تک کون سی حکومتیں آئیں اور گئیں۔ ہم دیکھیں گے کہ کس پارٹی نے کتنے سال حکومت کی ہے اور کن منصوبوں پر کام کیا ہے اور کن مشکلات کا سامنا رہا ہے اور کس دور میں ترقی کی شرح زیادہ رہی ہے۔ یہ معلومات مختلف سرکاری ریکارڈ، عوامی رپورٹوں اور تاریخی حوالوں کی روشنی میں آپ تک پہنچائی جا رہی ہے تاکہ آپ کو حقیقت پر مبنی ایک صاف اور مکمل تصویر مل سکے جو کسی بھی قسم کی جانبداری سے آزاد ہو۔ تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے نمبر 1 مسلم لیگ کی۔ اس کی مدت 1947 سے لے کر 1955 تک رہی ہے۔ اگر میگا پروجیکٹ کے بارے میں دیکھا جائے تو ابتدائی تعلیمی اداروں اور سڑکوں کی تعمیر۔ مسائل کے بارے میں بات کی جائے تو وسائل کی کمی، انتظامی ڈھانچے کی عدم موجودگی اور ترقی کی شرح اگر دیکھی جائے تو تقریباً 5% اس میں ترقی ہوئی ہے۔ نمبر 2 کی بات کریں تو JUI جمعیت علماء اسلام اور ANP عوامی نیشنل پارٹی، ان دونوں نے مل کر حکومت کی ہے۔ اس کی مدت مارچ 1972 سے لے کر فروری 1973 تک۔ اگر میگا پروجیکٹس کی بات کی جائے تو زرعی اصلاحات، دیہی ترقیاتی منصوبے۔ مسائل کی بات کریں تو وفاقی حکومت سے اختیارات کی تقسیم پر اختلافات، بلوچستان حکومت کی برطرفی کے بعد استعفیٰ۔ اور اگر ترقی کی شرح دیکھیں تو تقریباً 10% اس میں ترقی ہوئی ہے۔ نمبر 3 پر آ جاتا ہے PPP، پاکستان پیپل پارٹی۔ اس کی مدت دیکھیں تو 1988 سے لے کر 1990 تک اس نے حکومت کی ہے۔ اگر میگا پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں تو صحت اور تعلیم کے شعبوں میں بہتری۔ مسائل کی بات کریں تو بدعنوانی کے الزامات، انتظامی مسائل اور ترقی کی شرح دیکھیں تو تقریباً 12% اس میں ترقی ہوئی ہے۔ اور فنڈز اس میں وفاقی فنڈز معتدل، صوبائی آمدن محدود رہی ہے۔ نمبر 4 پر ہے مسلم لیگ نون۔ اگر مدت دیکھیں اس کی 1993 سے لے کر 1996 تک اس نے حکومت کی۔ اور میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو صنعتی زونز کی ترقی، توانائی منصوبے۔ مسائل دیکھیں تو مالیاتی بحران، دہشت گردی کے واقعات۔ اور اگر ترقی کی شرح دیکھیں تقریباً 15% ترقی ہوئی ہے اس میں۔ فنڈز، وفاقی فنڈز بہتر رہا ہے اور صوبائی آمدن محدود رہی ہے۔ نمبر 5 پر ہے MMA، متحدہ مجلس عمل۔ اس کی مدت 2002 سے 2007 تک رہی ہے۔ میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو اسلامی تعلیمات پر مبنی تعلیمی اصلاحات۔ اور مسائل کی بات کریں تو بین الاقوامی دباؤ اور سیکورٹی چیلنجز۔ اگر ترقی کی شرح دیکھیں تقریباً 8% ترقی ہوئی ہے۔ اور فنڈز اس میں وفاقی فنڈز محدود رہا ہے اور صوبائی آمدن بھی محدود رہی ہے۔ نمبر 6 پر ہے ANP عوامی نیشنل پارٹی۔ اس کی مدت 2008 سے 2013 تک رہی ہے۔ میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو سوات موٹر وے، تعلیمی اداروں کی بہتری۔ اس میں مسائل پیش آئیں، دہشت گردی، قدرتی آفات۔ اور اگر ترقی کی شرح دیکھیں تقریباً 18% اس میں ترقی ہوئی ہے۔ فنڈز، وفاقی فنڈز معتدل اور صوبائی آمدن محدود رہی ہے۔ نمبر 7 پر ہے PTI، پاکستان تحریک انصاف۔ اس کی مدت 2013 سے 2018 تک رہی ہے۔ میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو صحت کارڈ، تعلیمی اصلاحات، شفافیت کے اقدامات۔ اور مسائل اس میں آئے بیوروکریسی کی مزاحمت، مالیاتی مسائل۔ اگر ترقی کی شرح دیکھیں تقریباً 25% اس میں اضافہ ہوا ہے۔ فنڈز کی بات کریں تو 2017-18 میں کل بجٹ 603 ارب روپے تھا، جس میں سے 45.21 ارب روپے صوبائی ٹیکس اور غیر ٹیکس ذرائع سے حاصل کیے گئے۔ باقی فنڈ وفاقی حکومت سے حاصل کیا گیا ہے۔ اور نمبر 8 کی بات کریں تو یہ بھی PTI کی حکومت رہی ہے۔ اس کی مدت 2018 سے 2023 تک رہی ہے۔ اس میں اگر میگا پروجیکٹس کی بات کریں تو رشکی اسپیشل اکنامک زون، سوات موٹر وے فیز 2 اور صحت کارڈ پلس۔ اگر مسائل کی بات کریں تو قبائلی علاقوں کا انضمام، مالیاتی دباؤ۔
ترقی کی شرح تقریباً 30% رہی ہے۔ اگر فنڈز دیکھیں تو 2022-23 میں کے پی کے کو 698.7 ارب روپیے وفاقی حکومت سے حاصل ہوئے۔ صوبائی آمدن 41.4 ارب روپیے ٹیکس اور 37.134 ارب روپیے غیر ٹیکس تھی۔ کل اخراجات 892.8 ارب روپیے تھے۔ نمبر 9 پر بات کریں تو یہ بھی پی ٹی آئی کی حکومت رہی ہے۔ اس کی مدت 2023 سے 2025 تک رہی ہے۔ اور میگا پروجیکٹس کو دیکھیں تو پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، سکی کنار ہائیڈرو پاور پروجیکٹس، بنو اکنامک زون۔ اور اگر مسائل کی بات کریں تو وفاقی فنڈز کی کمی، سیکورٹی چیلنجز رہے ہیں۔ ترقی کی شرح دیکھیں تو تقریباً 35% ترقی ہوئی ہے اس میں۔ فنڈ 2024-25 میں کے پی کے کو 1212 ارب روپیے وفاقی حکومت سے حاصل ہونے کی توقع ہے۔ صوبائی آمدن 93.5 ارب روپیے ہے۔ کل اخراجات 1654 ارب روپیے تھے، جس میں سے 416.3 ارب روپیے ترقیاتی پروگرامز کے لیے مختص کیے گئے۔ 18ویں آئینی ترمیم اور خیبر پختونخوا کا نام۔ سال 2010 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ایک تاریخی قدم اٹھایا جسے 18ویں آئینی ترمیم کہا جاتا ہے۔ اس ترمیم کے تحت نہ صرف صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا گیا، بلکہ وفاق سے کئی اہم اختیارات صوبوں کو منتقل کیے گئے۔ ان اختیارات میں تعلیم، صحت، زراعت، معدنیات، ثقافت اور سوشل ویلفیئر جیسے شعبے شامل ہیں۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ ہر صوبہ اپنے وسائل اور ضروریات کے مطابق فیصلے خود کرے اور ترقی کا عمل زیادہ مؤثر ہو۔ یہ تبدیلی صوبائی خود مختاری کی جانب ایک اہم قدم تھی، جس سے خیبر پختونخوا سمیت تمام صوبوں کو اپنا انتظام بہتر بنانے کا موقع ملا۔ یہ تھا خیبر پختونخوا کا سیاسی اور ترقیاتی جائزہ۔ ہر دور میں کچھ کام ہوئے، کچھ چیلنجز سامنے آئے اور کچھ وعدے ادھورے رہ گئے۔ اسی معلوماتی رپورٹ کا مقصد صرف ماضی کو جاننا نہیں، بلکہ مستقبل کے فیصلوں کو بہتر بنانا ہے۔ اگر یہ معلومات مفید لگے تو اس ویڈیوز کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیں۔ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور موضوع پر۔ اللہ حافظ۔